آج کا ہمارا موضوع ہے قصیدہ، اور قصیدے میں ہم لوگ بات کریں گے اس کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے۔ قصیدہ جو صنف ہے وہ اردو شاعری کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی معروف صنف ہے، اور یہ جو ہے وہ اردو ادب میں مشرقی ادب سے کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں عرب کے زیر اثر جو ہے وہ اردو میں آئی، اور اردو میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستان میں جو ہے وہ کہاں پر شروع ہوئی؟ دکن میں جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے دیگر شعری اصناف کی جو ہے وہ ابتدا دکن میں ہوتی ہے۔ اب دکن میں اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محمد قلی قطب شاہ کے دور سے، اور اردو کا پہلا جو اردو کا پہلا قصیدہ گو مانا جاتا ہے وہ محمد قلی قطب شاہ کو ہی مانا جاتا ہے، جنہوں نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ 12 قصیدے لکھے ہیں، اور اسی لیے محمد قلی قطب شاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ 12 پیاریوں کا عاشق بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو 12 پیاری کہی گئی ہے محمد قلی قطب شاہ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے محمد قلی قطب شاہ سے کچھ سوال جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کا ابتدائی نمونے بھی ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں، اور اس میں جو سب سے نام سر فہرست آتا ہے وہ آتا ہے محمد قلی قطب شاہ، جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ تخلص استعمال کیے ہیں، تقریباً 17 تخلص انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ کے بعد سودا اور ذوق کو جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی، حالانکہ یہ شمالی ہند میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں سودا اور ذوق۔ اس میں کوشچن بنتا ہے کہ اردو کا قصیدے کا بانی کون ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں محمد قلی قطب شاہ ہے، لیکن اگر آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر کون ہے، تب آنسر آپ لگائیں گے سودا، اور سودا کو ہی ہجویہ قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہجویہ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ اسی پر جو ہے وہ ہجویہ قصیدے سے جڑا ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو سودا اور میر کے درمیان ہے، کیونکہ میر اور سودا کے بیچ میں جو ہے وہ ادبی چشمک رہتی تھی۔ سودا کا ایک غلام ہوا ہے جس کا نام ہے گنچا، جو ایگزام کے پس منظر میں کافی اہم ہے۔ ایک بار میر نے سودا کو جو ہے وہ جاہل کہا، اس سے جو ہے وہ سودا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ارے گنچا ذرا میری قلم تو لانا، میں اس کی خبر لے لوں۔ اور سودا نے جو ہے وہ میر کے لیے ایک شعر کہا، جو شعر جو ہے وہ اس طرح سے ہے، نہ پڑھنا یہ غزل سودا تو میر کے آگے، وہ ان طرزوں سے کیا واقف، وہ یہ انداز کیا جانے۔ یہ سودا نے کہا تھا میر تقی میر کے لیے۔ اسی کے علاوہ جیسے اختلافات ہوتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے ہی اردو ادب میں قصیدے کے آغاز سے تعلق سے بھی جو کیا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ سے تھوڑے سے لوگوں کو کیا لگتا ہے، مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ غواصی کو جو ہے وہ پہلا قصیدہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 35 قصیدے لکھے ہیں۔ اگر آپشن میں محمد قلی قطب شاہ نہ ہو اور غواصی ہو تو آپ لوگ غواصی کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا ہیں، جنہوں نے تقریباً 54 یعنی کہ 54 قصیدے لکھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے آغاز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اردو شاعری کا عہد زریں 18ویں صدی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں 18ویں صدی میں جو ہمارے پاس ہے، جس میں میر تقی میر کا ٹائم پیریڈ سب سے پہلے آتا ہے 1722 سے لے کے 1810، اس کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 سے لے کے 1869 1869۔ وہیں اگر ہم بات کریں شیخ محمد ابراہیم ذوق 1854 سے لے کے 1889۔ وہیں سودا کا ٹائم پیریڈ آتا ہے 1712 سے لے کے 1781۔ یہ جیسے بڑے شعراء جو ہے وہ ہمارے 18ویں صدی میں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا، ایگزام میں جو ہے وہ آپ سے سوال آ بھی سکتے ہیں۔ تو اردو میں جو قصیدے کا آغاز ہوا ہے وہ 18ویں صدی میں ہوا ہے، جس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سودا کے حوالے سے، لیکن سودا کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی شعراء ہیں جیسے ذوق، غالب، سودا، مومن خواہ مومن، میر تقی میر۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے شاگرد ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہے، قصیدے کی جو ہے وہ طبع آزمائی کی ہے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے قائم چاند پوری کا۔ یہ سودا کے اہم شاگرد تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے استاد یعنی کہ سودا کی کیا کیا ہے، مذمت کی ہے، یا کہہ سکتے ہیں ہجو کہی ہے۔ اس کے علاوہ میر حسن، غلام حمدانی مصحفی، انشاء اللہ خواہ انشاء، محسن کاکو روی، منیر شکوہ بادی، شاہ حاتم، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ قصیدے کہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کے آغاز میں جو ہے وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔
اسی لیے جب ہم لوگ اس کی ارتقاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی ارتقاء میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں مرزا محمد رفیع سودا کے قصائد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں جو ان کا مشہور قصیدہ ہے وہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی۔ یہ ایک نعتیہ قصیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا دیگر قصیدے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں، جیسے اٹھ گیا بہمن ودا کا چمستان سے عمل، یہ بھی ان کا قصیدہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے جو گنچائے آسمان نے مجھے بحر عریض جال، یہ امام مہدی کی مدح میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا سودا نے۔ اس کے علاوہ رکھے ہمیشہ تیری تے کا کار کفر تباہ، یہ بھی جو ہے وہ ان کا قصیدہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اس کے علاوہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا جو ہے وہ یہ قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ہجیہ قصیدہ ہے جو بہت مشہور ہے، جس کا نام ہے تضحیک روزگار، اکثر جو ہے وہ ایگزام میں دوسرے نام سے بھی آ جاتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں اس کا جو پہلا مصرع اول ہے وہ ہے چرخ جب سے ابلک ایام پر سوار، یہ جو ہے تضحیک روزگار کا بھی ایک مصرع ہے۔ یہ کیسا قصیدہ ہے؟ یہ ہجیہ قصیدہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک گھوڑے کی مذمت کی گئی ہے، جس کے پس منظر میں مغلیہ سلطنت کے بارے میں جو ہے وہ بات کہی گئی ہے۔ اسی کے علاوہ ان کا ایک اور قصیدہ ہے جو ہجو فیل کے نام سے مشہور ہے، جس میں انہوں نے قصیدے میں ہاتھی کی جو ہے وہ ہجو کہی ہے، جبکہ تضحیک روزگار میں گھوڑے کی کہی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا قصیدہ ہے کیا ساکی نے گو مجھ کو سپے پست، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے ان کا قصیدہ ہے سپے مست۔ اگلا قصیدہ دیکھتے ہیں، یہ بھی سودا کا ہی ہے، چہرہ معروف سے ہے ایک سنبل مشک نام دو، یہ حضرت علی کی شان میں لکھا گیا قصیدہ ہے۔ یہ کچھ قصیدے ہیں جو مرزا محمد رفیع سودا کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے ارتقاء میں آتے ہیں، کیونکہ سودا کے بعد اگر اردو قصیدے میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ ذوق کا آتا ہے، تو شیخ ابراہیم ذوق کے کچھ اہم قصیدے ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ زہ نثات اگر کیجیے اسے تحریر، یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو قصیدہ ہے قلم جو کاغذ یہ ہوئے نقطۂ نگار، یہ اکبر ساسانی کی مدح میں لکھا گیا ہے، اور اکبر ساسانی نے ہی شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اگلا قصیدہ ہے ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، یہ بھی اکبر ساسانی کی مدح میں لکھا گیا قصیدہ ہے، کیونکہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے جتنے بھی قصیدے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے دربار سے وابستہ ہیں، یا دربار سے وابستگی کے لیے انہوں نے قصیدے لکھے ہیں۔ اگلا قصیدہ ہے گردش میں عیش چشم مست کے ہو دل میرا گر، یہ اکبر ساسانی کی مدح میں لکھا گیا ہے۔ اگلا قصیدہ ہے شب کو میں نے اپنے سر بستر خواب و راحت، یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا گیا ہے، اور لکھا کس نے ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک قصیدہ ہے جو نامکمل ہے، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے، یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نامکمل قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے قصائد ہیں جن کی تعداد ہمیں 8 ملتی ہے، لیکن ان 8 میں سے 4 مکمل ہیں اور 4 نامکمل ہیں، تو جو مکمل ہیں ان پہ ہم لوگ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ تو مکمل میں جو سب سے پہلا آتا ہے وہ آتا ہے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، جس کا پہلا مصرع ہے یا قصیدے کا نام ہے ہاں میں تو سنے ہم اس کا نام۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے دہر جز جلوائے یکتانی معشوق نہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ قصیدہ صبح دم دروازہ خاور خلا۔ اگلا ہے ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار، یہ جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے نہیں ہیں بلکہ اسد اللہ خان غالب کے قصیدے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے محسن کاکو روی کے قصیدے، یہ ایک نعتیہ قصیدہ ہے جو نعتیہ قصیدے کے لیے مشہور ہے محسن کاکو روی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ابتدا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی زیارت ہوئی تھی، تو تب سے انہوں نے کیا لکھنا شروع کر دیا تھا؟ نعتیہ قصیدہ لکھنا ہی شروع کر دیا تھا۔ ان کا یہ بڑا مشہور قصیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، جس کا نام ہے شمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل، اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس قصیدے کا دوسرا نام بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے مدیح خیر المرسلین، اور اس کو جو ہے وہ مستانہ قصیدہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے،
یہ محسن کاکو روی کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر بہار آئی کہ ہونے لگی صحرائے گلشن، اس کے بعد ہے محسن کاکو روی کا لا الہ الحمد شب غم نے اٹھایا ہے بستر، یہ بھی کیا ہے محسن کاکو روی کا نعتیہ قصیدہ ہی ہے۔ اس کے بعد منیر شکوہ آبادی کے قصیدے ہیں جس میں سے کچھ اہم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا، اس کے بعد دوسرا ہے رخ شب سے ظاہر ہوا ہے بغض پہنائی، یہ بھی منیر شکوہ آبادی کے قصیدے ہیں۔ اس کے بعد غلام حمدان مصطفی کے قصیدے ہیں جس میں سے پہلا قصیدہ ہے جب سے شرطان میں ہوا تیرا اعظم کا عمل، یہ کیا ہے غلام حمدان مصطفی کا کیا ہے قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قصیدہ ہے غلام حمدان مصطفی کا ہی گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب۔ اس کے بعد تیسرا قصیدہ ہے بے شک جنوں ہے میرا گریباں گیر، یہ بھی جو ہے وہ غلام حمدان مصطفی کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کے قصیدے ہیں جن میں سے کچھ اہم ہے وہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قصیدہ ہے رات کو مطلق نہ تھی باجی کو تاب۔ اس کے بعد دوسرا قصیدہ ہے یہاں پر میر تقی میر کا خاکے کو جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار، یہ امام حسین کی مدح میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و عمل، یہ حضرت علی کی مدح میں لکھا گیا کیا ہے قصیدہ ہے۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی کا نام آتا ہے، حالانکہ انہوں نے زیادہ تر سکسی کہہ سکتے ہیں یا سکسی قصیدے لکھے ہیں، جس میں ان کا پہلا قصیدہ آتا ہے پناہ نہیں ہے یارو سب پر کھلا ہوا، یہ سر سید احمد خاں کی مدح میں لکھا گیا کیا ہے ان کا خاکہ ہے۔ اور یہیں پر جو ہے وہ نوٹ کر کے لکھ لیجیے گا کہ سر سید احمد خاں کی سوانح حیات بھی جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے جس کا نام ہے حیات جاوید، جو 1901 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا قصیدہ ہے ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ عید الفطر کے موضوع پر لکھا گیا الطاف حسین حالی کا کیا ہے قصیدہ ہے۔ اس کے بعد میں بھی ہوں حسن طبع پر مغرور، یہ بھی الطاف حسین حالی کا کیا ہے قصیدہ ہے۔ اس کے بعد قائم چاند پوری کا قصیدہ ہے، آپ لوگ لکھ لیجیے گا میں کیا کیا تھا تیرے اے سپر کنج رفتار۔ دوسرا ہے صبح عید تھی از بس فیوز چرخ عموم۔ تیسرا قصیدہ ہے نگاہ دیدہ حق میں نے تیرگی سب ایاں، یہ بھی جو ہے وہ قصیدہ ہے قائم چاند پوری کا۔ اس کے بعد شاہ حاتم کا قصیدہ ہے جو ایگزام میں بھی اہم ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے، آپ لوگ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا بیاں کیجئے نیرنگی اوصاف جہاں، تو یہ شاہ حاتم کا قصیدہ ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ قصیدے کا کیا ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے اور ارتقاء ہوتا ہے۔